بارات ہے؟ یہ بارات کی بیماری ادھر بھی ہے؟ اللہ، ہاں آج آ رہا تھا میں تو دیکھا کہ بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہے روڈ کے کنارے کنارے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ جام ہے کیا؟ بولا جام نہیں ہے، راستہ کلیئر ہے. ہم نے کہا اتنی گاڑی کوئی ریلی ہے کیا؟ بولا ریلی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہاں ہے؟ بولے بیاہ ہے، یہ بارات ہے. ہم نے کہا کہ اللہ، لڑکی والے کا اللہ خیر فرمائے. سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا. دو چیزیں ہیں شادی میں، نکاح میں دو چیزیں ہیں شادی میں، ایک نکاح ہے ایک ولیمہ ہے. ایک نکاح ہے ایک، ارے بولو جی، ایک نکاح ہے ایک ولیمہ ہے. نکاح مسجد میں کرو اور ولیمے کا ثبوت ہے، لیکن یہ بارات جو ہے یہ کس بلا کا نام ہے، اس کا کوئی مذہب اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں. یہ بارات آئی کہاں سے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے. یہ پہلے زمانے میں لوگ شادی کرتے تھے تو کچھ ڈاکو لوگ جو ہے نا لڑکی کے ساتھ، لڑکی کو لے کے لوگ آتے تھے تو وہ گھیر لیتے تھے. وہ لوگ لڑکی کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے تھے، ان کی عزت و عصمت کی کیا کہتا ہے حملہ کرتے تھے. اس لیے لوگ اس وقت 15 20 25 آدمی جاتے تھے مل کر اور لڑکی کو حفاظت سے لاتے تھے. دیکھیے اس رسم کو ان لوگوں نے ایسا بنا دیا کہ لڑکی والے کا بینڈ بجا دیا. بولو اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ کو جواب دینا ہے نا. اللہ پوچھے گا بارات گیا تھا، بارات گئے تھے. اچھا دیکھیے گا، بعض لوگ بارات جاتا ہے، اگر آپ نے دعوت دے دیا کہ بھائی تم کو کل بارات جانا ہے تو پوچھے گا کئے بجے؟ بولا کہ 12 1 بجے نکلیں گے، قریب یہ جانا ہے، دوپہر کا کھانا وہاں کھانا ہے. بولا ٹھیک. اچھا دیکھیے گا، صبح ناشتہ نہیں کرے گا، صبح ناشتہ نہیں کرے گا. اس سے پوچھے گا ناشتہ نہیں کرو؟ بولے نہیں، پیٹ خالی رکھنا ہے، بارات میں جھڑنا ہے. اچھا بعض لوگ ٹیبلٹ لے کے جاتے ہیں، ہاضمے کی ٹیبلٹ، کھاتے 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 اتنی ہڈی. ایک مجھے گئے کھانے کے لیے شادی میں تو 4 کرسی لگی تھی ٹیبل کی. تو ایک نوجوان کھا رہا ویٹر کو بولا یہ پیس نکالو، یہ پیس نکالو، یہ ہڈی والی پیس نکالو، وہ ہڈی والی پیس نکالو. ویٹر پریشان ہو گیا، ہم لوگ بھی دنگ تھے رے بھائی، یہ کھا رہا ہے تو آخر جا کہاں رہا؟ یہ پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ کھاتے کھاتے اتنی ہڈی جمع ہو گئی ٹیبل میں، ہم لوگ حیرت میں تھے. تو بعد میں ویٹر آیا نا، بولا نہیں اب رہنے دو. تو ہم نے کہا کہ بیٹا اور لے لو. بولا نہیں حضرت طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا کہ باپ رے باپ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے. اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو پتہ یہ چلتا کہ آدھے باراتیوں کا کھانا اکیلے کھا کے الٹ جاتا. شوہر بیوی کو بولا تم ہم سے ڈرتی نہیں ہو، تم کو ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ تو لڑکی بولی کاہے ڈریں، آپ کو ہم سے ڈر لگتا ہے نہیں؟ بولا نہیں ہم کو نہیں لگتا ہے. تو بیوی بولی کہ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا ہے، ہم کو جب دیکھنے گئے تھے، جب شادی نہیں ہوئی تھی، جب دیکھنے گئے تھے کیا آدمی گئے تھے؟ تو اس کا شوہر بولا کہ 50 آدمی گئے تھے ہم لوگ. بولا اچھا ٹھیک ہے. جب شادی کرنے گئے، ہم کو لینے کے لیے گئے، کتنا آدمی سے گئے تھے؟ بولا 200 آدمی گئے تھے. بولا آپ لوگ 200 گئے تھے، ہم اکیلے آئے، تو آپ ڈرتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں؟ بولا نہیں صحیح بولے، ہم ہی ڈرتے ہیں، تم نہیں ڈرتے. بارات کا
ہی کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے مسلمانوں، اس رسم کو ختم کرو۔ نکاح مسجد میں ہو، نکاح مسجد میں کرو، دو چار آدمی وہاں پر موجود ہو، نکاح مسجد میں ہو، نکاح ہو گیا ختم۔ اب نوجوان لڑکا ہے، اپنی بیوی کو کچھ عورتوں کے ساتھ میں اس کو اپنے گھر لاؤ، یا نہیں کچھ عورتیں نہ ملے، کوئی محرم نہ ملے تو اپنے ہی گاڑی میں بٹھا لو، یہ بھی کر سکتے آپ۔ وہ گاڑی کا نام نہیں لیں گے، وہ گاڑی کا نام آپ جانتے کرتے ہیں کیا؟ تھپاچی مارو کی بیوی کو بٹھاؤ، گھر لے کر آؤ، اب پھر آپ ولیمہ کرو۔ الحمدللہ اب دیکھو سنو، ولیمہ کرنا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ولیمہ کرو، ولیمہ میں ہم کہتے ہیں بارات میں 200 لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی میری فیملی بڑی ہے، میرا تعلقات بڑا ہے، کشن گنج پورا شہر جانتا ہے، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، جج ہو، سب ماسٹر ہو، سب سے میری تعلقات ہے، ہم کس کو چھوڑیں گے؟ ہاں تعلقات ہے نا، تو بارات میں مت لے جائیے، ولیمہ کیجئے، ولیمہ کیجئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کرو مہین گاؤں والوں، صرف مہین گاؤں والوں ہی کو ولیمے کی دعوت مت دو، پورا پچھم پالی کی شنگن چوری پٹی پانجی پارا سب کو دعوت دے دو، آؤ سب کھاؤ۔ ایک لڑکا لڑکی کے پیچھے پڑ گیا، لڑکی آگے جا رہی ہے، یہ لڑکا پیچھے جا رہا، تو لڑکی پلٹ کر دیکھی تو یہ لڑکی بھانپ گئی کہ یہ لڑکا جو ہے نا بدماشی کر رہا ہے، لگتا ہم کو چھیڑے گا کیا۔ لڑکی رک گئی تو لڑکا سے لڑکی بولی کہ کیا بات ہے بابو، کاہے پیچھا کر رہے ہو؟ بولا کہ دیکھیے ہم پیار کر بیٹھے ہیں۔ بولا کس سے؟ بولا تم سے۔ بولا اچھا پیار کر بیٹھے ہو؟ بولا ہاں دل دے بیٹھے ہیں، اب چین نہیں ہے ہم کو، یہ چھری لو، اگر تم ہم سے پیار کا اقرار نہیں کرو گی تو چھری میرے گلے میں چلا دو۔ یہ لڑکی بولے اچھا رکو، پیار کرتے ہو نا؟ ہاں۔ وہیں پر نل تھا پانی کا، یہ لڑکی منہ دھوئی، اب منہ دھو کے پوچھ پاچھ کے جب لڑکا کے سامنے کھڑی ہوئی، لڑکا 80 کی سپیڈ سے بھاگ گیا، بولا ہم پیار نہیں کرتے۔ ایک آدمی ٹرین میں سو رہا تھا جنرل بوگی میں۔ اچھا جنرل بوگی اپنا جانے نا، جنرل بوگی میں سونے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں آپ، سونے کے علاوہ ہے، ارے بولو نا بھائی، سونے کے علاوہ ہے، سلیپر میں سو سکتے ہیں، اے سی میں سو سکتے ہیں، لیکن جنرل بوگی میں آپ سو نہیں سکتے ہیں۔ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، سیٹ خالی تھی، لیٹا ہوا تھا، تو ایک اسٹیشن پہ گاڑی روکی، کچھ لوگ چڑھے، تو ایک آدمی نے سوئے ہوئے آدمی سے کہا کہ بھائی یہ جنرل بوگی ہے، تھوڑا اٹھ کے بیٹھو، ہم کو بھی بیٹھنے دو۔ تو وہ آدمی آنکھ کھول کے بولا تم پہچانتے ہو ہم کو، ہم کون ہیں؟ لگتا ہے بدماش آدمی ہے۔ بولا نہیں سوئیے، سمجھ گئے ہم آپ کون، سوئیے۔ دوسرے بوگی میں چلا گیا، دوسرے اسٹیشن پہ گاڑی روکی، پھر کچھ لوگ چڑھے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھو، یہ جنرل بوگی کی سیٹ ہے، مجھے بھی بیٹھنے دو۔ اس کو بھی وہی کہا پہچانتے ہو ہم کو، ہم کون ہیں؟ تو یہ آدمی سمجھا کہ لگتا کوئی نیتا ہوتا ہوگا، بولا نہیں سوئیے۔ تیسرے اسٹیشن میں گاڑی روکی، پھر کچھ لوگ چڑھے، تو تیسرا آدمی نے کہا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھو، یہ جنرل بوگی ہے، چلو اٹھ کے بیٹھو۔ تو اس کو بھی یہی ڈائلاگ مارا تم پہچانتے ہو ہم کو، ہم کون ہیں؟ تو آدمی پوچھے لیا کون ہو؟ بولا ہم بیمار ہیں۔ بولا سو جائیے۔ ممبئی جانن نا، ارے بولو نا، ایک مسجد جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو صحن ہے، مسجد میں چھت ڈھلائی تھی، 2 منزلہ مسجد کی، لیکن صحن میں چھت نہیں تھی، تو امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی آپ لوگ اگلے جمعہ کو نماز پڑھنے آئیے گا، تھوڑی رقم زیادہ کر کے لے آئیے گا، 2-2.5 لاکھ روپے خرچ ہے تاکہ یہ صحن میں چھت ڈال دی جائے، تاکہ جمعے کی نماز میں لوگ سائے میں نماز پڑھ سکیں، دھوپ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اعلان کیا، جمعے کی نماز ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر کو گئے۔
असर के वक्त देखते हैं कि एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए एक आदमी, गर्द आलूद बाल है, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक पॉलीथिन लेके मस्जिद में दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ हैं? बोला कि इमाम साहब चंदा करने आए हो? बोला नहीं, हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। अब मौजिन साहब की हालत खराब हो गई। इमाम साहब सो रहे थे, जल्दी दरवाजा पीटा के उठिए पैसा आ गया। इमाम साहब उठे, सलाम किया, तो आप उसको नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक इमाम साहब उनके होलिया को देख रहे हैं। कुछ पूछने के, भाई क्या बात है, कहां से आए हो, क्या नाम है? कहा कि हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है, हर जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हजरत आपने जुमे में ऐलान किया था कि 2-2.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो हजरत ये पैसा लाए हैं, इसको आप रख लीजिए। बोला कि बाबू बैठो बैठो, बिठाया, मस्जिद में बिठाया। बोला ये औरत कौन है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला बैठो बैठो। मौजिन साहब से बोला कि पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। सेक्रेटरी साहब को फोन किया, सदर साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया, सारे लोग दौड़े आए। बोला जल्दी आइए। मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। क्या भाई, क्या अजूबा है? बोला अजूबा यही है, देखिए ये 2.5 लाख रुपए लेके आया है, मस्जिद में चंदा देने के लिए आया है। तो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, बड़े बड़े लखपति करोड़पति वहां पर बैठे हुए थे, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, उन लोगों को शर्म सी महसूस हुई। उन लोगों ने पूछा कि बाबू ये बताओ तुम काम कौन सा करते हो, कौन सा काम करते हो? फैक्ट्री के मालिक हो, मिल के मालिक हो, क्या करते हो? बोला कि नहीं नहीं हजरत, हम गरीब आदमी हैं, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, पॉलीथिन, बोतल, प्लास्टिक यही सब चुनते हैं और चुनकर बेचते हैं। ये मेरी बीवी मेरे साथ में बेचती है। कहा कि फिर इतना पैसा कहां से लाए? तो वो कचरा चुनने वाला कहता है कि हजरत ये थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि एक रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर हम लोग घर बना लेंगे। हम लोग रोड के किनारे में हम लोग प्लास्टिक देकर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, लेकिन आपने जुमे में जब ऐलान किया कि सेहन में छत डालनी है, 2.5 लाख रुपए चाहिए, ये बात हम अपनी बीवी से जाकर बोले तो मेरी बीवी ने कही कि ऐसा कीजिए, हम लोग तो रोड के किनारे छप्पर डाल के रह ही रहे हैं, कुछ साल और रह लेंगे, अभी पहले मस्जिद को जरूरत है, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बने फिर हम घर बना लें। है सारे लोगों का सर शर्म से झुक गया। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि भाई आप कितना पैसा दिएगा मस्जिद में चंदा? बोला 20,000। बोला ठीक है लिखो। तुम्हें कितना दी? 25,000। तुम्हें कितना दी? 50,000। ओ मोहल्ले वाले आपस में चंदा किए, चंदा करते करते जमा हुआ 5 लाख। कितना जमा हुआ? अरे बोलो भाई बोलो। 5 लाख जमा हुआ। अब इमाम साहब ने 5 लाख रुपए रखा एक जगह और उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास कितना है? कहा कि 2.5 लाख। बोला कि ले आओ। ये 2.5 लाख रुपए इमाम साहब बोले कि ये पैसा तुम्हारा हम ले लिए, अब ये 5 लाख रुपए तुम ले जाओ, तुम अपना घर बना लो जाकर। तो बंदा बैठकर रोने लगा तो लोगों ने कहा कि कहाँ रो रहे हो? तो गरीब कहने लगा कि हजरत रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने कहा है जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है, 1 का बदला 70 है। हम 2.5 लाख अल्लाह के घर में दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिए। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो दीन के रास्ते में, दीन के कामों में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। अभी तो पता चला सोशल मीडिया पे गुड्डू मुखिया साहब थे, और बेचारे इंतकाल कर गए, नौजवान लड़का बहादुरगंज का गुड्डू मुखिया साहब। पता ये चला कि हार्ट अटैक हो गया, नौजवान
मुखिया बहुत वफादार लड़का था, ये दीन का सिपाही, दीन से इतनी मोहब्बत करने वाला मुखिया, कौम के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, अचानक हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल कर गया। हम सब दुआ करें अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौत की कोई गारंटी है? मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनो, एक बात याद रखिए, बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन हर आदमी अपने अपने घर में रखे। जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है वो अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा चेक करता रहा करे, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पता तो चले कि मेरा प्रेशर किस हिसाब का चल रहा है, कहीं हाई तो नहीं है। अगर ज्यादा हाई हो गया तो समझ लीजिए टिकट कंफर्म है। ज्यादा हाई है तो दवाई खाएं। आप मशीन देंगे, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1500, 2000, 2500 में ये मशीन आती है। और ब्लड प्रेशर देखने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में दे सकते हैं, अपने ही लगा लिए, घर में किसी को भी हो तो आप क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, उसको लगाए और मशीन बटन दबाए, मशीन आपको बता देगी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये बहुत जरूरी है। जिंदगी अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की नेमत है। इसकी हिफाजत आपके ऊपर में लाजिम है कि आप अपनी जान की हिफाजत करो, अपने सेहत की हिफाजत करो, ये अल्लाह की नेमत है। उनसे पूछो, उन लोगों से जाकर पूछो जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उन लोगों से पूछो जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, उन लोगों से पूछो जिनका किडनी फेल हो गया है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अजीम है। हम लोग शुक्र करो कि दोनों किडनी अल्लाह ने ठीक रखा है, अल्लाह ने लीवर को ठीक रखा है, अल्लाह ने हार्ट को ठीक रखा है। तो आज मौका है कि वहां की तैयारी कर लो। क्या पता एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका मिला। कैंसर हॉस्पिटल, अब प्रोग्राम में गया था तो पता चले कैंसर हॉस्पिटल है। तो नौजवानों ने कहा कि हजरत थोड़ी सी क्या कहते हैं इयादत हो जाए मरीजों की। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला। ए नौजवानों सुनो, ऐसा खूबसूरत सब नौजवान को बिस्तर पर पड़ा देखा तो पता ये चला कि कोई मुंह का कैंसर पे मुब्तला है, कोई गले का कैंसर में मुब्तला है, कोई लीवर का कैंसर में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान हट्ठा कट्ठा को वहां देखा। इसलिए अभी जिंदगी अल्लाह बदन में ताकत दिया है, सजदा कर लो। अल्लाह बदन में ताकत दिया है तो सजदा कर लो, नमाजें पढ़ लो, ज़कात दे दो, अपने फराइज को अंजाम दो। क्या भरोसा जिंदगी की कभी आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें जमीन का मालिक बनाया। आज हम कहते हैं ना एटा जमीन मोर छे, एटा जमीन मोर छे, एटा प्लॉट मोर छे, एटा भट्टा मोर छे, ये कहते हैं ना। एक बात याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे इस जमीन का मालिक बनाया। जमीन का मालिक तो अल्लाह है। सारी जमीन का मालिक कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? ओ अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। ये प्लॉट मेरी है, ये जमीन का टुकड़ा मेरी है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जमीन मेरी है, अल्लाह ने मुझे अता किया है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे पैसा दिया, मुझे दौलत दिया। तो मेरे बाप ने खरीदा था, मेरे दादा ने खरीदा था, मैंने खरीदा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है?
ارے زور سے بولو بھائی، بولو. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. مکہ میں ہے. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ ارے زور سے بولنے کی نام سے؟ بکہ. بکہ نہیں. ان اول بیت ادعا للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین. ببکہ مکہ کا پہلا نام بکہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی بنیاد رکھو، قربان جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. اچھا دیکھیے، جنت سے ایک پتھر بھی آیا تھا. جنت سے ایک پتھر بھی آیا تھا. وہ پتھر اب بھی موجود ہے. دیکھیں گے؟ ارے دیکھیں گے وہ پتھر؟ کتنے لوگ دیکھیں گے؟ ارے کتنے لوگ دیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائی پڑنے لگے گا. ہاں تو 4 لاکھ کا خرچہ کو ہوگا. تو پتھر یہاں تھوڑے ہے، وہ تو خانہ کعبہ میں ہے. حجر اسود. اور دیکھیے حجر اسود وہ پتھر ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پتھر کو چوما، بوسہ دیا، تو آپ نے فرمایا اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، جب امیر المومنین بنے، جب حجر اسود کو چومنے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر سے خطاب فرمایا اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں چوم تمہیں اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. طوفان نوح آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. او قربان جائیے، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھو مسجد بنانے میں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. ہمارے بعض بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. بعض بھائیوں کو پتہ نہیں ہے. اگر صحیح سے پتہ ہو جائے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ آدمی اکیلا مسجد اللہ کا گھر کھڑا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بنے، معمار بنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو جوڑا. اچھا ہجرت فرما کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. اچھا مسجد مکہ سے مدینہ جب ہجرت فرمائے تو ایک مقام ہے، اس مقام پر کچھ دن ٹھہرے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء. کون سی مسجد بولو؟ مسجد قباء. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اور مسلمانوں سنو، قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، ایک زمین خالی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے، پتہ کرو تو صحیح. تو پتہ کیا گیا تو 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. کہا یا رسول اللہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، چچا ہے. بولا کہ بچے کو بھی بلا لاؤ، اس کے چچا کو بھی بلاؤ. چچا بھی آیا، بچے بھی آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھتیجوں کی ہے، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، پرورش کر رہا ہوں، سمجھ لی میری ہے. کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس زمین کو تم بیچو گے ہم خریدیں گے، اس جگہ اللہ کا گھر بنائیں گے. کہا کہ جب اللہ کا گھر بنائیں گے تو پیسے لے کے میں کیا کروں گا؟ سونا چاندی لے کے میں کیا کروں گا؟ وہ تو اللہ دے گا. کہا کہ نہیں قیمت لینی ہوگی.
یہ دو یتیم چھوٹے بچے معصوم بچے ہیں، ابھی قیمت لینی ہوگی، یہ قیمت طے ہوئی، زمین والا رضامند ہو گیا تو یہ قیمت خوش ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کچھ رقم بڑھا کر اسے دیا کہ نہیں اتنی نہیں، اس سے زیادہ رقم تم کو دیں گے۔ زمین والا خوش ہو گیا۔ مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت اکیلے میں ادا کروں گا۔ سوچو وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی تھی۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، قربان جاؤ، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی راوی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عثمان کون؟ ذو النورین کا جس کو خطاب ملا ہے، جو داماد مصطفیٰ ہیں، اور قربان جاؤ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، جس نے دنیا میں مسجد بنا کر جو مر گیا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا، بہتر گھر بنائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے مسلمانوں۔ کیا خبر، کیا پتا، 50 بیگھہ زمین کا مالک ہم ہیں، 10 بیگھہ زمین کا مالک ہم ہیں، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، نہ جانے دنیا والے بھول جائیں گے، لیکن کہے نہیں ایسا عمل کر لو کہ دنیا والا بھول جائے، غم نہیں ہے۔ اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور اللہ جنت میں بہترین گھر عطا فرمائے۔ بھائی اللہ کے خزانے میں کسی کمی ہے؟ ارے بولو بھائی، کسی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو ہمارا دامن چھوٹا پڑ جائے گا، یہ دنیا چھوٹی پڑ جائے گی، زمین چھوٹی پڑ جائے گی، سمندر سوکھ جائے گا، اللہ کا خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ مجھے 5 آدمی چاہیے جنت میں گھر بنا لو، আমি ওনার জন্য 5টা দোয়া করব, আমি ওনার জন্য 5টা দোয়া করব इंशाल्लाह। আমি देखते चाहिए 5 জন। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अगर यही काम अपने माँ बाप के नाम पर करते हैं कि चलो हम अपनी माँ के नाम या बाप के नाम से मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, तो आपने जैसे नियत किया सवाब जारी है। कब तक? जब तक ये मस्जिद धरती पर खड़ी रहेगी, अल्लाह माँ बाप की कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों, जब तुम्हारी मौत होगी इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह तेरी औलाद को भी तौफीक देगा, वो तेरे नाम से भी सालों सवाब का काम करेगा। मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। देखो अभी नई जमीन खरीद ली गई है, अशरे 9 अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर होनी है। 5, 10, 20, 50,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई मेरा भाई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। 10,000 या 5,000 रुपए अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर देने वाला तैयार हो जाए। नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दीजिए, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला नौजवान 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला? हम 5-10 हजार मांग रहे हैं, आप 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह तौफीक जितना दे दे उतने में क्या कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए कि इंशाअल्लाह हजरत ये मस्जिद बन रही है, इंशाअल्लाह इसमें मेरा ही पैसा लगेगा। क्या नाम भाई? मुजाहिद अनवर, तारिक अनवर, यहाँ जाइए, मुसाफा कर लिए माशाअल्लाह। 50,000